وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا لا يحب اللہ الجہر بالسوء الا من ظلم۔ دیکھیے گا اگلی چیز ترتیب میں پاروں کے نام میں آپ کو کیا مل رہی ہے کہ لوگوں کی برائیاں کھول کھول کر نہ بیان کرو، اس نے یہ کیا، میں نے وہ کیا۔ آپس میں بیٹھ کے بات نہیں کرتے، ساری دنیا کو سناتے ہیں، اسکینڈل بناتے ہیں۔ تو کبھی کسی مسلمان کی کوئی برائی دکھ جائے یا آپ کا کسی کے ساتھ واسطہ پڑ جائے اور وہ آپ کے ساتھ برا کر دے اور داؤ لگا جائے، اس کو بتا دے، لوگوں کو نہ بتائیے۔ ایسے جیسے ٹریش ہے، ڈمپ کرتے ہیں نا، خوب گٹھا لگا کر سبز اور نیلے رنگ کے لفافوں میں ڈال کر اپروپریٹ جگہ پہ پھینکتے ہیں نا، اگر آپ مہذب ہیں، اور نہیں ہے تو جو سارا کچھ ڈال ڈول کے پھینک دیں، آپ ان کو کیسے پتہ آپ نے کیا کہ نہیں۔ لیکن مسلمان ریسورسز کو ضائع نہیں کرتا، تو لہٰذا بری باتوں کو ڈمپ کر دیجیے، اس کو سارے گھر میں لے لے کے مت پھریے۔ ہماری ذرا بات کسی سے بگڑ جائے، ہم سارے شہر کو سنا کر دل ٹھنڈا کرتے ہیں، اور بھی شہر کیا کرتا ہے، وہ ایک کو نہیں برا کہتا، وہ دونوں کو برا کہتا ہے۔ چلیے دیکھیے اہم نکات کو، یہاں بھی آپ کو سورۃ نساء اور مائدہ، اس پورے پارے میں سورۃ نساء کا کچھ حصہ اور باقی پارہ سورۃ مائدہ پہ محیط ہے۔ تو نساء 149 ظاہر اور باطن میں بھلائی کے کام کرنے، یعنی یہ نہیں کہ ظاہری اچھے اچھے کام اور اندر کینے، بغض اور حسد اور لیگ پولنگ رکھی ہو۔ 162 علم میں پختگی پیدا کرنا، اور 165 اللہ کی طرف بلاتے ہوئے لوگوں کو خوشخبریاں دینا، تنبیہات کرنا یعنی وارن کرنا، نذیر بن کے جینا ہے، بشیرم و نذیرہ۔ اللہ کے نبی کی یہ خوبیاں تھی، کئی جگہ قرآن میں آتی ہیں جیسے یہاں۔ پھر اسی طرح آگے دیکھیے کہ اللہ کی غلامی اختیار کرنی ہے، معاہدات کی پابندی سے سورۃ مائدہ شروع ہوتی ہے، اوفوا بالعقود۔ حقیقت ہے کہ مومن کی زندگی ایک پابند زندگی ہے، وہ کبھی بھی اپنے آپ کو شتر بے مہار کی طرح نہیں چھوڑتا، اور مائدہ 6 پاکیزہ زندگی گزارنی ہے، گندی زندگیوں کو چھوڑ دی، سوچیں بھی پاک، پیٹ بھی پاک، زبان بھی پاک، آنکھ بھی پاک، کان بھی پاک۔ اور مائدہ 8 اللہ کے لیے حق اور انصاف پر قائم رہنے والا بننا ہے، قوام بننا ہے، قوامین للہ، اور شہداء اور بالعدل کی باتیں آتی ہیں۔ پھر رسولوں کی مدد کرنا ہے، 12 مائدہ۔ 27 مائدہ تقوی کی زندگی گزارنا، 35 اللہ کے قرب کا ذریعہ اختیار کرنا ہے۔ وسیلے کی باتیں اس آیت پہ اس کی تفسیر سن لیجئے کہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، کہ اللہ کا وسیلہ یا اللہ تک قرب کیسے حاصل کیا جاتا ہے۔ پھر آیت 48 بھلائیوں میں سبقت لے جانا، فاستبقوا الخیرات، آگے بڑھو، آپ جھگڑوں میں نہ پڑو، ایک دوسرے کو برا نہ کہو، لِكُلٍّ وِجْهٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، یہ ہے اس آیت میں۔ اور 54 مائدہ اللہ سے محبت رکھنا، اللہ اس گروہ کی باتیں کرتے ہیں جن کو اللہ لے کر آئے گا اس وقت جب عام مسلمان دین کا کام چھوڑ دیں گے۔ اللہ کہتے ہیں وَمَن يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، تو اس دین کو چھوڑتے ہو شوق سے چھوڑو، اللہ ایک ایسا گروہ لے آئے گا کہ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُمْ۔ اور اسی طرح پھر ایمان والوں کی خوبیاں آیت 54 میں مزید کیا ہیں کہ اشداء علی الکفار اور رحماء بینہم، مومنوں کے ساتھ نرم رویہ رکھنے والے ہوتے ہیں اور کفار کے مقابلے میں سخت رویے ہوتے ہیں، یعنی فرم ہوتے ہیں، بدتمیز نہیں ہوتے لیکن اپنے اصول نہیں بدلتے۔ تو اس بارے میں سے عمل کی بات، قانون وراثت اس بارے میں آتا ہے۔ اسلام ایک مکمل دین ہے، زندگی میں بھی ایک دوسرے کے مال کو ناجائز طریقوں سے استعمال نہیں کرنا، اور جانے کے بعد بھی اس کے مال کا صحیح استعمال کرنا۔ اور فاستبقوا الخیرات کی بات، نیکیوں میں بڑھیے، زندگی بہت تھوڑی ہے، وقت کم ہے، مقابلہ سخت ہے۔ اور پھر شریعت کی پابندی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو تقوی اور خلوص سے ماننا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنا اللہ کی شریعت کے پابند ہوتے جائیں گے اتنا دل میں تقوی بھی بڑھتا جائے گا اور اخلاص بھی آتا رہے گا۔ اور اس پارے کی دعا مائدہ 83، ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، اے ہمارے رب ہمارا نام شاہدوں میں لکھ لے، گواہوں میں لکھ لے۔ ہم بھی یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دین کو لے کر آگے بڑھنے والوں میں ہمارا نام لکھ دے۔